ورتل القرآن ترتيلا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَتْ، بچوں کلمہ وَأَلْقَتْ اس میں تا ساکن ہے، کیا یہ حرف قلقلہ ہے؟ امید ہے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے. تا ساکن ہوتا ہے تو اس پر قلقلہ نہیں کیا جاتا. افلا یعلم، کلمہ افلا یعلم، اس کلمے کے اندر بچوں یہ بتائیے، عین ساکن ہے اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ حرف قلقلہ نہیں ہے، تو یہ بتائیے کیا اس کلمے کے اندر حرف مدہ بھی آئی ہوئی ہے؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو. جب الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو. ساکن جیسا کہ آپ سب سمجھ رہے ہیں جزم کو کہتے ہیں. امید ہے آپ سب سمجھے ہوں گے. اس کلمے کے اندر ایک مرتبہ حرف مدہ آئی ہے، وہ لام الف زبر لا ملا کر کے یہ حرف مدہ ہے اور یہ الف کی شکل پر ہے. اذا بعثر، کلمہ اذا بعثر، اس کلمے کے اندر آپ سب کو یہ بتانا ہے وہ کون سا حرف ہے جس پر جزم لگی ہوئی ہے. اذا بعثر میں وہ کون سا حرف ہے جس پر جزم لگی ہے، اور وہ کون سا حرف ہے جس پہ سکون لگی ہوئی ہے؟ بچوں یہ بتائیے، ان دونوں میں فرق کر کے بتائیے، سکون کس پر لگی ہے اور جزم کس پر لگی ہوئی ہے. امید ہے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. جزم کہو سکون کہو ایک ہی چیز ہے. یعنی عین پر جزم لگی ہے، عین ہی ساکن ہے، عین پر سکون ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بچوں یہ ایک آیت ہے پوری. اس پورے کلمے کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں آپ سب کو یہ بتانا ہے، سب سے پہلے تو جو حرف ساکن ہیں اس کے بارے میں سمجھتے چلتے ہیں. پہلا حرف جو ہے لام ساکن ہے، الف کو لام سے ملا رہے ہیں. اس کے بعد واو ساکن ہے، واو ساکن کے پہلے جیم پر پیش ہے. یہاں پر آپ سب بتائیے یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ بچوں یہاں پہ حرف مدہ ہے اور یہ واو کی شکل پر ہے. اور اس کے بعد قاف ساکن ہے، تا سے قاف کو ملا رہے ہیں. یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ وَتَقُ، تق میں بچوں اس پر قلقلہ ہے، قلقلہ صغرا. تو کلمہ یہ پورے کلمے کے اندر پوری آیت میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں آپ سب اب یہ بتائیے حرف مدہ کتنی مرتبہ آئی ہوئی ہے؟ امید ہے بچے سمجھ گئے ہوں گے. اور بچوں جب کبھی سوال کیا جائے تو جواب دینے سے پہلے جیسے ہم نے آپ سے پوچھا ہے حرف مدہ کتنی مرتبہ آئی ہے، حرف مدہ کے ڈیفینیشن کو، اس کی تعریف کو اپنے ذہن میں ایک مرتبہ دوڑا لیجئے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کھوجنے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی. چلیے اب دیکھتے ہیں. الف سے پہلے کہیں زبر ہے؟ ہاں، ہا، الف سے پہلے ہا ہے، ہا پر زبر ہے، ایک حروف مدہ مل گئی ایک مرتبہ. جیم، واو ساکن سے پہلے جیم پر پیش ہے، یہاں پہ حرف مدہ ہے. پھر الف سے پہلے ہا پر زبر ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے. اس کے بعد آخر میں الف سے پہلے ہا مربوطہ یعنی ہا پر جو ہے زبر ہے. اور اس حساب سے اس پورے کلمے کے اندر 4 مرتبہ حرف مدہ آئی ہوئی ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. بچوں اس پوری آیت کے اندر آپ سب یہ بتائیے کیا حرف قلقلہ بھی ہے اس میں؟ حرف قلقلہ اگر آپ ڈیفینیشن سے دیکھیں گے تو 5 حرف ہیں جو حروف قلقلہ ہیں:
قاف تا با جیم دال جن کا مجموعہ قطب جد ہے۔ اب دیکھیے ساکن حرف اس میں 4 ہیں، میم ساکن ہے، شین ساکن ہے، ہا ساکن ہے اور دال ساکن ہے۔ اگر ہم ساکن سے سمجھیں گے کہ جو حرف ساکن ہو وہی قلقلہ ہے تو اس میں سارے قلقلہ بن جائیں گے، تو ہمیں سمجھنا کیا ہے، حرف قلقلہ جو ہیں جب وہ ساکن ہو، جب ان پر جزم لگی ہو، جب جو ہے اس وقت جو ہے قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دال جو ہے دال ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ کا ایک حرف ہے، تو یہاں پر قلقلہ ہے دال پر اور قلقلہ صغرا ہے۔ تو کلمہ الم نشرح لک صدرک، اس کے اندر ایک مرتبہ حرف قلقلہ آئی ہے اور وہ قلقلہ صغرا ہے۔ بچوں کلمہ حل اتاک، اس کے اندر لام ساکن ہے۔ اب سوال آپ سب سے یہ ہے کہ لام کے اوپر جزم لگی ہے، اب بتائیے یہاں قلقلہ کون سا ہے، قلقلہ صغرا ہے یا کبریٰ؟ بچوں جب کبھی سوال کیا جائے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے اس کا ڈیفینیشن جلدی سے اپنے دماغ میں دوڑاؤ۔ آپ سے حرف لین کے بارے میں پوچھا جائے، حرف لین کی تعریف جو ہے اس کے ڈیفینیشن کے بارے میں سوچنا شروع کرو، فٹ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ کو حرف قلقلہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے، قلقلہ کا ڈیفینیشن جیسے آپ جسم اپنے ذہن میں رکھیں گے، آپ دوڑائیں گے، سوچنا شروع کریں گے تو دیکھیں گے لام وہاں ہی نہیں ہے، جب لام نہیں ہے تو وہاں پہ حرف قلقلہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کلمہ حل اتا میں حرف قلقلہ نہیں ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، بچوں اس کلمے کے اندر آپ سب یہ بتائیے حرف قلقلہ کتنی مرتبہ آئی ہوئی ہے اس پورے کلمے میں؟ امید ہے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے، اس پورے کلمے کے اندر حرف قلقلہ ایک بار آئی ہوئی ہے، وہ ہے اج، یہی جو ہے قلقلہ ہے اور قلقلہ صغرا ہے۔ اب بچوں یہ بتائیے کیا اس کلمے کے اندر، چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے لیے سوال کر لے رہا ہوں، کیا اس کلمے کے اندر کہیں پہ اظہار کا قاعدہ ہے؟ اظہار کا قاعدہ ہے تو کس حرف پر ہے آپ سب سمجھ کر کے بتائیے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا ہے اظہار کا ڈیفینیشن جلدی سے اپنے دماغ میں دوڑائیے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دماغ وہاں تک پہنچے گا کیونکہ آپ نے یاد کیا ہے، اور آرام سے آپ دیکھ کر کے بتا سکیں گے کہ یہاں پہ کس حرف پر جو ہے حروف اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، اظہار کس پر ہے۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے، را دو پیش رن، یہی جو ہے اظہار ہے۔ تنوین لگی ہے، تنوین کے بعد را پر تنوین لگی ہوئی ہے، اس کے بعد غین ہے، اور یہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ اور بھی اس کے اندر قاعدے ہیں، اس کو آپ آپس میں بچے 2-4 بیٹھ کر کے بھائی بہن آپس میں یوں سوال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ اقرا، بچوں اب دیکھیے ہم نے جو پہلے پڑھا ہے اس تختی میں حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اب یہاں اس کی مثال مل رہی ہے۔ اقرا، قاف جو ہے اس میں قلقلہ ہے، اور را میں جو جھٹکا ہو رہا ہے یہ حمزہ ساکن ہونے کی وجہ سے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اقرا تأتون، کلمہ تأتون، اس کلمے کے اندر آپ سب یہ بتائیے کہاں پہ جھٹکا ہو رہا ہے؟ واو ساکن ہے اور ادھر الف بھی ساکن ہے، یعنی حمزہ۔ الف کے اوپر بچوں زبر زیر پیش نہیں لگائی جاتی، اگر زبر زیر پیش لگ جائے یا جزم لگ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور یہاں ویسے بھی حمزہ لکھا گیا ہے تأتون، تا یہی حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہو رہا ہے۔ یأتیک، بچوں جو بچے آج اس کو سنیں گے، پچھلی سبق نہیں سنے ہوں گے، ہو سکتا وہ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب ایک مرتبہ پڑھے ہیں یأتیک، دوسری مرتبہ پڑھے ہیں یأتیک، اور جو بچے برابر سن رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معلوم ہے کہ یأتیک یہ وصل کی پڑھائی ہے، یأتیک یہ وقف کی پڑھائی ہے۔ بچوں جب اس قاعدے کو پڑھنا چاہو تو شروع سے پڑھو،
शुरू से जो हमारी पढ़ाई चल रही है वहाँ से पढ़ते आओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ तक आप पहुँचेंगे और आपका जो है इल्म काफ़ी कवी हो चुका होगा और इंशाअल्लाह आपके समझ में बात आती जाएगी। या ठीक है, कलिमा या ठीक है, इस कलिमे के अंदर बच्चों ये बताइए 2 साकिन है, हमज़ा साकिन है, ये कौन सा, इसमें क्या करेंगे, झटका देंगे। या ती, यहाँ भी एक साकिन है, या साकिन से पहले ता के नीचे ज़ेर है, ये कौन सा कायदा है। अब ढूंढिए, क्योंकि इसमें हमने आपसे नाम नहीं पूछा है, आपको बताना है ये कौन सा कायदा है। ती, अब देखिए पहले हुरूफ लीन, हुरूफ मद्दा, इजहार सब में ढूंढिए। अब जब आप ढूंढते रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके जहन में पहले से है हुरूफ मद्दा कितने हैं, 3 हैं। या साकिन से पहले ज़ेर हो, हाँ या साकिन है, उससे पहले ज़ेर भी है, और ये आपका जवाब मुकम्मल हो गया कि यानी यहाँ पे क्या है, हर्फ मद्दा है और या की शक्ल में है। तो बच्चों जब सवाल किया जाए, जो पूछा जाए उसका डेफिनेशन अपने जहन पर दौड़ाओ, जहन में सोचो उसके बारे में, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जो है उसको सही से बता लेंगे। यअमुरून, कलिमा यअमुरून, बच्चों इस कलिमे के अंदर आप सबसे जो सवाल है वो ये है कि इस कलिमे के अंदर झटका किस हर पर आप दे रहे हैं। वाव साकिन है उसमें झटका है, या मीम पर झटका दे रहे हैं, या रा पे झटका दे रहे हैं, या नून में झटका देना चाहिए। और सही जवाब कब होगा आपका बच्चों, जब आप इसके बारे में पढ़े रहेंगे, इसकी तारीफ़ के बारे में कि झटका हमज़ा साकिना में होता है, और अब मीम पे पेश है और मीम पे जज़्मी हो तो झटका नहीं होगा क्योंकि हमज़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ हमज़ा साकिन हो वहीं पे झटका देना है। तो या के बाद हमज़ा साकिन है, यअमुरून, यही हमें पढ़ना है। अगर कोई बच्चा इसको झटका ना दे करके यूँ पढ़ ले यअमुरून, या हमज़ा ज़बर यअमुरून, तो उसने झटका नहीं दिया, यहाँ थोड़ा सा झटका देना है। कैसे पढ़ेंगे, यअमुरून। फ़ी अमानिल्लाह।